مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ ناظم آباد لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں کے بچے بھی موجود ہیں، قاری صاحبان بھی موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کمزور ذہن والے بچے سبق کیسے یاد کریں۔ سوشل میڈیا پر جب ہم نے یہ کلپ بھیجا سبق یاد کرنے کا طریقہ، تو بعض کمنٹس یہ بھی آئے کہ بعض بچے ایسے ہیں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو 10 لائنیں بھی یاد نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی کوئی طریقہ بیان کیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل کمزور ذہن والے بچے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن اتنا شارپ نہیں ہے یا اتنے ہم ذہین نہیں ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ذہن سے، اپنے ذہن سے یہ چیز نکالنی ہے کہ میرا ذہن کمزور ہے۔ کیونکہ یہ چیز جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، میرا ذہن کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، میں کیسے یاد کروں گا، وقت زیادہ لگے گا، تو یوں بھی پھر تو جو اس طرف ہوتی ہے، یاد کرنے کی طرف نہیں ہوتی، یا چند لائنیں یاد کرتے ہیں تو پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو چونکہ کمزور ذہن والا ہوں، میرا ذہن کمزور ہے، میرے ساتھ والا بچہ تھوڑی دیر میں 10 لائنیں 20 لائنیں 25 لائنیں یاد کر رہا ہے، اور میں تو اتنی دیر بیٹھا رہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے ذہن سے نکالیں۔ ٹھیک ہے، ذہانت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، ذہنوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والا ہوگا نا تو انشاءاللہ عزوجل یہ چیز کور ہو جاتی ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو آن لائن کے بھی آیا تھا کہ آن لائن والے بچے کیسے سبق یاد کریں۔ تو آن لائن ہو یا ویسے ہو بچہ پڑھ رہا ہو، حفظ کا بچہ ہو تو طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں، ناظرہ کے بچوں کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زبانی یاد نہیں کرنا ہوتا، تو باقی حفظ کے بچوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکالیں کہ میرا ذہن کمزور ہے، میں ذہین نہیں ہوں، اور پہلا کام یہ کریں کہ آپ نے جو سبق کل سنانا ہے، آج اس سبق کو ناظرہ کسی بچے کو سنا لیں یا قاری صاحب کو سنا لیں۔ قاری صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بچے کو سنا لیں، اور تمام غلطیاں، مخارج کی غلطیاں ہیں، لفظی غلطیاں ہیں، غنہ مداد کی غلطیاں ہیں، یہ ساری نکل جائیں، تو یہ آپ کے ایک برڈن کم ہو جائے گا اس طرح کی غلطیوں کا۔ دوسری بات کہ سبق یاد کرنے میں جلدی نہ کریں۔ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ میں نے آدھے ہی گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے اور مجھے 26 لائنیں یاد ہو جائیں، 19 لائنیں یاد ہو جائیں یا 12 لائنیں یاد ہو جائیں، تو جلدی نہ مچائیں، آرام سے تسلی کے ساتھ پہلے آپ سبق کا ناظرہ پڑھیں۔ جب ناظرہ آپ کا درست ہو جائے، قاری صاحب نے چیک کیا یا بچوں کا چیک ہو گیا، درست ہو گیا، اب اس کو یاد کرنے کی ترکیب بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی سورت یاد کرتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یہ آپ نے تسلی سے پڑھنا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار۔ اور جو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جلدی سبق یاد نہیں ہوتا، تو وہ صرف 5 بار نہیں پڑھے گا، وہ 12 بار بھی پڑھے گا اور 19 بار بھی پڑھے گا۔ پہلے دیکھ کر، پھر دیکھنے کے بعد جب ذہن میں یہ سیو ہو جائے چیز اور یاد ہو جائے، تو اب قرآن پاک بند کر کے یا آنکھیں بند کر لیں، دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک بند کر کے پڑھیں یا آنکھ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے پھر آپ پڑھیں۔ اب آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ جب یہ آیت یاد ہو جائے پھر اگلی آیت لے لیں، پھر دونوں آیتیں ملا کر پڑھیں۔ یوں فرق کیا ہوتا ہے ذہین اور کمزور میں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ذہن والا ہوتا ہے یا جس کو جلدی یاد نہیں ہوتا، اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پڑھنا پڑے گا، دیکھ کر زیادہ پڑھنا پڑے گا، زبانی زیادہ پڑھنا پڑے گا، اور چھوٹی آیتیں ہیں تو 2-3 آیتیں ملا لیں، بڑی آیتیں ہیں تو ایک آیت یاد کر سکتے ہیں، یا بعض اوقات ایک آیت نہیں ہے تو آدھی لائن یاد کر لیں، چند کلمات یاد کر لیں، 2-3-4 کلمے ملا کر یاد کر لیں۔ یوں کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پچھلے جو یاد ہوا ہے اس کے ساتھ اگلا ملائیں اور پھر پڑھیں، پھر اگلی آیت یاد کریں، پھر پچھلا ملائیں، پھر پڑھیں۔ یوں دیکھ کر پہلے، جب بالکل ذہن میں بیٹھ جائے آیت یا وہ لائن ذہن میں بیٹھ جائے، پھر قرآن پاک بند کر لیں یا آنکھیں بند کر لیں، دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سہولت ہو۔ قرآن پاک بند کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اب قرآن کھلے گا تو نظر آئے گا، وغیرہ بعض اوقات بچے نیچے سے بھی تھوڑا ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ یاد نہیں ہو رہا ہوتا، تو جو اس طرف ہوتی ہے، تو یوں قرآن پاک بند کرنے میں زیادہ سہولت ہے، وغیرہ آنکھیں بند کر کے بھی کام آپ چلا سکتے ہیں۔ تو یوں اس طرح یاد کریں۔
اور 3 چیزیں سبق یاد کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور 3 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس طرف آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل سبق کے معاملے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ آپ نے زبان استعمال کرنی ہوتی ہے سبق یاد کرنے میں، اور اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آسانی کے ساتھ آپ کے کانوں میں آواز پہنچے. زبان سے پڑھا، کانوں کے ذریعے پہنچا، آنکھوں سے دیکھا. یہ 3 ذرائع ہوتے ہیں کوئی چیز یاد کرنے کے. وگرنہ آپ اگر دل میں جس طرح پڑھتے اس طرح بھی پڑھیں گے تو یاد تو ہو جائے گا، لیکن جو سمجھتا ہے نا مجھے جلدی یاد نہیں ہوتا تو وہ زور سے پڑھے تاکہ اس کی توجہ نہ جو بٹ رہی ہے نا ادھر ادھر، جب زور سے پڑھتے ہیں تو توجہ بھی رہتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا کہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. اب جب یاد ہو گیا تو اب زبانی پڑھ رہے ہیں اور یوں ایک ایک آیت آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ زوجل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ کی یہ شکایت ہے نا کہ سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، وقت بہت لگتا ہے، یاد ہوتا ہے لیکن وقت بہت لگتا ہے، یا یاد نہیں ہوتا یا کچا پکا یاد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ زوجل آپ کی یہ ساری شکایتیں دور ہوں گی. بچوں کو میں نے دیکھا ہے یاد کرتے ہوئے کس طرح پڑھ رہے ہیں، وہ نہ ان کی آواز آ رہی ہے نہ وہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا یاد کر رہے ہیں. تو ایک بار دیکھنے سے نہیں، جب پکا آپ کو دیکھ کر یاد ہو گیا نا تو اب زبانی یاد کرنا ہے. زبانی یاد کرنے کے لیے آپ کو جتنا بلند آواز سے پڑھیں گے اور جتنی زیادہ دیر تک پڑھتے رہیں گے ایک آیت کو تو یاد ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر 10 بار پڑھنے سے نہیں ہو رہا، 12 بار پڑھنے سے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا یا جلدی ذہن سے نکل جاتا ہے تو آپ 26 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں. یوں پڑھنے کی کوانٹٹی بڑھائیں، آپ آیت کو پڑھنے کی کوانٹٹی بڑھائیں یاد کرنے کے دوران، تو انشاءاللہ زوجل آپ سے یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا یا مجھے وقت زیادہ لگتا ہے، یا قاری زبان کو جو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کو یاد نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ زوجل اس طریقہ کار پر عمل کریں گے تو وہ بچے ذہین تو وہ تو جلدی یاد کر ہی لیتے ہیں. جو کمزور ذہن والے ہیں انشاءاللہ زوجل وہ بھی محنت زیادہ کریں گے، زیادہ دیر تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ زوجل سبق ان کو بھی یاد ہو جائے گا.